جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص۔ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا، بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ لائٹ آف کر دی گئی، پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو۔ تو لائٹ بجھا دی گئی، لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے۔ صحیح ہے، لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے۔ تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہیں نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف، ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں۔ تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو، اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور، تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ کو۔ عزت، پیسہ، شہرت۔ ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، کام کرتا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتا، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا۔ کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا، بھائی نکلو۔ تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا۔ عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے۔ صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا۔ دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا۔ سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا، دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔
تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے, تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے میری بھی فی الحال وہی مراد ہے, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی بھائی, کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھائی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں, یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی, یہ تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے.
تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے, اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائیں. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلیسس پہ ہوں, کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر,
تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں، تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے، وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا، بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں، میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں، فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں، ایک کھڑی مٹی، ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا، وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. ابھی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی تو جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں. تو باپ بتاؤ، اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے، خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان، دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا، وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت، میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے.
تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے دو پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. تو فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے دو کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, کچھ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ, نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاست دان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی یہ. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا وہ, لیکن نیا نیا ہوا. تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے.
اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا, تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا, گالی دے دی, ہو گریبان ہو گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ. آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو, میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو, میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے. دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے, تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلوگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ, پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا, میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں آپ. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا یہ؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو
اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55, اس کے بعد ڈائلیسس. وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا, تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے, بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم پرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کہتے ہیں گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں. بھیا بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے, اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے. یار بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, تو ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے؟ خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا, بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہ شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا, آپ کی ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ.
وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز